نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له۔ اچھا، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اسرائیلی روایات کا کیا حکم ہے اور اسرائیلی روایات کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ آپ نے ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ آگے چل کے پھر مختلف مقامات پر تفسیر میں ایسی باتیں بھی آئیں گی جس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ ابھی سے ہی آپ ذہن نشین رکھیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ اسرائیلی روایات کیا ہوتی ہیں۔ اور ایک سوال یہ کہ اسرائیلی روایات تفسیر میں آ گئیں کیسے؟ جب بعض اہل کتاب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد جب قرآن کریم کے اندر مختلف قوموں کے واقعات انہوں نے پڑھے، سنے، سیکھے، تو اس سے ملتے جلتے واقعات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھے سنے تھے تو انہوں نے ان کو بھی لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح بیان ہوتے ہوتے وہ باتیں مشہور ہوتی رہیں اور پھر تفسیری روایتوں کے اندر بھی ان باتوں کو درج کیا جاتا رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اسرائیلی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو بالکل ماننے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم ان اسرائیلی روایات کے بارے میں کیا موقف رکھیں، کیا نظریہ رکھیں، کیا کیا جائے ان کے بارے میں، ان کو لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اسرائیلی روایات کے 3 درجے ہیں۔ اسرائیلی روایات کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، وہ اسرائیلی روایات جو قرآن کریم، احادیث نبویہ اور دوسرے دلائل کے موافق ہیں۔ یا وہ اسرائیلی روایات قرآن کریم، احادیث نبویہ اور دوسرے دلائل سے جن کی تائید ہوتی ہے، دوسرے دلائل سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے فرعون کا غرق ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کامیاب ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، تو ان کی تائید قرآن کریم اور احادیث اور دلائل سے ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ اسرائیلی روایات قابل قبول ہیں۔ یہ والی اسرائیلی روایات قابل قبول ہوں گی۔ نمبر 2، وہ اسرائیلی روایات قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور دوسرے دلائل سے ان کی تردید ہوتی ہے اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم، احادیث نبویہ اور دوسرے دلائل سے ان کی تردید ہوتی ہے اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے، تو ان کو ہرگز نہیں لیں گے۔ وہ غلط روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان اسرائیلی روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ آخری عمر میں معاذ اللہ کافر ہو گئے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ تو اس طرح کی جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو بالکل نہیں مانیں گے، ان کی تردید کریں گے۔ یہ آپ میں سے کوئی، یہ ایک ہیں بشرا عبد الرحمن اور ایک ہیں عائشہ نصیر، ان کو کلاس میں شامل ہونا سمجھ نہیں آ رہا کب کی یہ لگی ہوئی ہیں، تو ان کو ذرا سمجھا دیں۔
अच्छा, तो इन रिवायात को हम भी नहीं मानेंगे, इनकी तरदीद करेंगे। और नंबर 3, तीसरी इसराइली रिवायात, उनके सही होने या उनके गलत होने के बारे में कुरान और अहदीस में कोई इशारा मौजूद नहीं है। उनके सही या गलत होने के बारे में कुरान और हदीस में या दूसरे दलाइल में कोई इशारा मौजूद नहीं है, और कुरान करीम की किसी बात की उससे तायीद भी नहीं होती और न ही तरदीद होती है। तो ऐसी इसराइली रवायात के बारे में खामोशी इख्तियार करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। न हम उनको सच्चा कहेंगे, न हम उनको झूठा कहेंगे। तो ऐसी इसराइली रवायात को न सच्चा कहेंगे ना झूठा कहेंगे, उसके बारे में खामोशी इख्तियार करेंगे। तो ये इसराइली रवायात के बारे में जो मुतदिल मुवक्कफ है मुफस्सिरीन ने लिखा, उसका खुलासा मैंने आपको अर्ज किया, ताकि आइंदा आगे चलकर जहां कहीं भी इसराइली रवायात से आपका वास्ता पड़े तो बात आपकी समझ में आ जाए। जी चलिए आगे। यहां पर एक और अहम मसला कुरान करीम के तर्जुमा और तफसीर के हवाले से बाज लोगों का मौक़िफ़ यह है कि हर आदमी कुरान का तर्जुमा और तफसीर खुद सीख पढ़ समझ सकता है। ये मौक़िफ़ सरासर बातिल और गलत है। बगैर उस्ताद के कोई चीज समझ में नहीं आती। बाद लोग उर्दू तराजिम लेकर या उर्दू तफसीर लेकर उसका मुताला बगैर किसी उस्ताद की निगरानी के करते हैं, वो फिर गलतियों का शिकार होते हैं। तारीख में आप पढ़ के देख लीजिए, जितने भी लोग बे उस्तादे हैं, उनका उस्ताद कोई नहीं, बगैर उस्ताद के उन्होंने कुरान और हदीस को अपनी अक्ल से समझने और परखने की कोशिश की, वो गुमराह हुए। ऐसी मिर्जा गुलाम कादियानी भी था बगैर उस्ताद के, और ऐसी एक शख्स जवेद अहमद गामदी के नाम से है। तो बगैर उस्ताद के वो कुरान करीम को समझने और हदीस दानी के दावे करते हैं, और हालत क्या होती है, गुमराह हो जाते हैं। अगर उस्ताद के बगैर कुरान और हदीस समझ आती तो अल्लाह ताला जितने भी लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने किताबें भेजी हैं, अल्लाह सिर्फ किताब भेज देता, साथ उस्ताद भेजने की जरूरत नहीं थी कि भाई ये लो किताब और पढ़ो और अमल करो। नहीं, ऐसा नहीं किया, साथ उस्ताद भेजा। अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे, रसूल भेजे कि जाकर उनको समझाएं, पढ़ के बताएं कि इसका क्या मतलब और मफहूम है। सहाबा किराम के जमाने में बाज बातें ऐसी होती थी, कुरान करीम की बाज आयात खुद सहाबा किराम जो असल जिनकी मादरी जबान अरबी थी और अरबी पर उनको मुकम्मल अबूर भी था, उसके बावजूद बात चीजें उनकी समझ में नहीं आती, अल्लाह के रसूल से पूछनी पड़ती। तो आज कौन आदमी हो सकता है जो ये दावा कर सकता है कि मुझे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, बगैर उस्ताद के मैं पढ़ लूंगा? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। एक मोची उस्ताद के बगैर मोची नहीं बन सकता, अगरचे उसका बाप मोची हो। कोई दर्जी उस्ताद के बगैर नहीं बन सकता। चलें आप पर मिसाल दे देता हूं। आपने चाहा कि कोई अच्छे अच्छे खाने बनाऊं, कभी आपके दिल में ख्याल आया कि मैं केक बना लूं, कभी ख्याल आया चलो गुलाब जामुन बना लूं, कभी आपके दिल में ख्याल आया चलो लड्डू बना लूं। आप उर्दू बाजार चली गई, वहां से जाकर आपने शाही खाने के नाम पर किताबें मौजूद हैं, आपने वो किताब खरीदी, लाकर घर में सारी चीजें दस्तयाब की और आपने गुलाब जामुन बनाने शुरू किए। अल्लाह जाने वो क्या बला बनेगी, लेकिन गुलाब जामुन नहीं बनेगा, क्योंकि उस्ताद नहीं है। एक छोटी सी बच्ची 9-10 साल की, वो उसका बड़ा भाई है 20 साल का, तो बड़ा भाई कहते चलो आटा गूंद के लाओ, मैं रोटी बनाता हूं। वो पेड़े ला के रख देती है, ये लो भाई बनाओ। अब वो क्या रोटियां बनाएगा, कोई कुछ, किसी का रुख किधर होगा, किसी का रुख शमाल में जा रहा होगा, किसी का जनूब में जा रहा होगा। लेकिन वो 9-10 साल की बच्ची बेचारी, जिसने अपनी मां के पास बैठकर पेड़ा बनाना, रोटी बनाना सीखी है, वो छोटी सी बच्ची बड़ी प्यारी रोटी बना देगी। क्यों? वजह क्या है कि उसने रोटी बनाना उस्ताद से सीखा है। तो किताब में पढ़कर बात समझ नहीं आती जब तक उस्ताद से न सीखें।
ایسی ہی کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، آج کل میڈیکل پر کتب موجود ہیں، تو کیا ضرورت ہے لاکھوں کے حساب سے کالج میں فیسیں دینے کی، یا 5 سال جا کر پڑھنے کی، اور روزانہ آنے جانے کی مشقت اٹھانے کی، یا وہیں پر رہنے کی مشقت اٹھانے کی۔ بازار کے اندر کتابیں ملتی ہیں میڈیکل کے حوالے سے، اور میں انگریزی جانتی ہوں، چلو میں نے کیا کرنا ہے، کتابیں خریدنی ہیں، کتابوں پر پیسے لگانے ہیں، خود وہ کتابیں پڑھوں گی اور میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ بن جاؤں گی، اور اپنے نام کے ساتھ لکھوں گی فلاں ڈاکٹر MBBS اور فلاں 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 عہدے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں خود کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کروں گی، تو آپ یاد رکھیں آپ انشاءاللہ قبرستان آباد کر دیں گی، آپ بہت سارے قبرستان آباد ہو جائیں گے آپ کی اس خدمت پہ۔ تو کیا قرآن اور حدیث اتنے لوارث ہیں کہ بغیر استاد کے جس کے جی میں آئے اور وہ شروع کر دے قرآن کریم کے اندر اپنی رائے کے ساتھ تفسیریں اور تحریفیں کرنے کی؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر قرآن اور حدیث کی ایک سند ہے جو ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی ہے، وہ سند اور سلسلہ استاد کے ذریعے سے آتا ہے، کتاب سے نہیں آتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ بغیر استاد کے قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگ خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ لے کر کے ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ لگے میں مسجد میں تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے دوران اس نے بڑا لمبا سجدہ کیا، 1.5 پونے 2 صفوں میں اس نے سجدہ کیا۔ یعنی عموماً ہماری جو نماز ہوتی ہے 4 فٹ کی ہوتی ہے نا، سمجھے اس نے 6-7 فٹ جگہ پر کیا کیا، اس نے لمبا ہو کے وہ پورا لیٹا ہوا الٹا، لیٹنے کے قریب بس فارغ ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی مشقت اپنے اوپر، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا، جیسے لیٹنے کے قریب ہیں آپ، لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ 2-3 سٹیپ ہاتھوں پہ ٹیک لگا کے آگے جاتا تھا اور واپس اٹھتا تھا۔ بعد میں کہنے لگا حضرت میں آج کل حدیث پڑھ رہا ہوں اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ لمبے سجدے کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے لمبا سجدہ کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بابا جی یہ وہ والا لمبا نہیں جو آپ لمبا سمجھے ہو، اس لمبے سے مراد سجدے کا دورانیہ زیادہ کرنا ہے، تو جو آدمی خود پڑھے گا پھر وہ یہی سمجھے گا۔ تو اس لیے اس طرح بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ لوگ اگر خود پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یوں کرتے ہیں۔ ایک ساتھی نے مجھے یہ بات بتائی، ایک بابا جی کے بارے میں، کہ آج کل وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر خود پڑھ رہے ہیں، جانتا ہوں میں ان کو۔ تو کہنے لگا کہ شام کے ٹائم میں مسجد میں موجود تھا، تو وہ بابا جی جب مسجد آنے لگے تو دوڑ کے آ رہے ہیں، دوڑتے آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے میں جوتے اتارے، اور بابا جی اور مسجد کے سین اور برآمدے اور حال میں دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے قرآن کریم میں موجود ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ بھئی ففروا الی اللہ سے یہ مراد نہیں ہے مسجد میں دوڑو۔ تو بہرحال اپنی طرف سے جب کوئی آدمی پڑھے سیکھنے کی کوشش کرے گا پھر یہی حال ہوگا، استاد کے بغیر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ جی چلیے آگے۔ قرآن کریم کا نام تعریف میں نے آپ کو بتا دی تھی، ابھی سمجھیے قرآن کا موضوع کیا ہے۔ قرآن کا موضوع انسان مکلف، ہر علم کا ہر کام کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے لیے موضوع کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بدن۔ ڈاکٹر کے لیے موضوع ہوتا ہے انسان کا بدن، اس کے متعلق ساری بحث کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کا موضوع ہے انسان مکلف، یعنی بالغ عاقل انسان، وہ شریعت کے احکامات کا مکلف ہے، تو انسان مکلف قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ حصول سعادت الدارین۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب اس مقصد کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ ویسے ہی آپ بازار جائیں، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، چکر لگا کے واپس آ جائیں، تو ایسے کوئی بھی بازار نہیں جاتا۔ ہر کام کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ بازار کیوں گئے ہیں؟ کوئی کاپی خریدنے، کوئی قلم خریدنے، کوئی کپڑا خریدنے، یا اپنے لیے کوئی چوڑیاں وغیرہ خریدنے، تو کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو پہلے مقصد سامنے رکھا جاتا ہے پھر کام شروع کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا مقصد حصول سعادت الدارین ہے، کہ دنیا اور آخرت کی خوش قسمتی، دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں حاصل ہو جائے، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہمیں حاصل ہو جائے، یہ مقصد ہے قرآن کریم پڑھنے سیکھنے کا۔ اور پھر آپ لوگ خوش قسمت بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل اور احسان کے ساتھ قرآن کریم کے سامنے بٹھایا اور قرآن سننے، سیکھنے، سمجھنے کا موقع دیا۔
یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ بہت عظیم سعادت ہے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ جس پر اپنا کرم فرماتے ہیں اسی کو نوازتے ہیں۔ جس پر اللہ کی کرم نوازی نہیں، بچوں آرام سے بیٹھو، باتیں نہ کرو۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر جس پر پڑتی ہے اسی کو قرآن سیکھنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ جس پر رحمت خداوندی کی نظر نہیں پڑتی وہ اس سعادت سے محروم رہتا ہے۔ اب آپ خود اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی شفقت اور مہربانی ہے۔ کوئی صبح اٹھ کے کس کام پہ لگ رہا ہے، کوئی کس کام پہ، کوئی کس کام پہ، کوئی اس وقت سویا ہے، کوئی اس وقت موبائل پہ گانے اور فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی کے آگے گارا اور اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے آگے لوہا رکھا ہے، کسی کے آگے لکڑی رکھتی، اس کو کوٹ پیٹ کر رہا ہے، اس پر کام کر رہے ہیں، اور آپ کے آگے اللہ نے اپنی کتاب رکھ دی، آپ اس پر محنت کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی؟ قرآن کریم کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا اور اس کی تفسیر کو سیکھنا اور اس سے متعلق مسائل کو سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ عالمی کتاب ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، اور یہ اشرف کتاب ہے، اشرف رات میں نازل ہوئی، اشرف پیغمبر پر آئی، اشرف فرشتہ لے کر آیا، اور جس امت کی طرف آئی وہ بھی اشرف ہے۔ تو قرآن کریم دائمی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قاری عاصم غالباً قاری عاصم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہونٹوں سے بہت زیادہ خوشبو آتی تھی، بہت زیادہ خوشبو آتی تھی، اور اس میں مٹھاس بھی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ ہر وقت اپنے ہونٹوں کو چوستے رہتے تھے، اتنے میٹھے ہونٹ تھے، شہد بھی ایسا میٹھا نہیں ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضرت اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، بتائیں ہمیں کچھ۔ کافی بات کو چھپایا، پھر جب مجبور کیا، طلبہ ہوتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں، پھر حضرت نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قاری صاحب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سکھا رہے ہیں، قرآن پر محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے ہونٹ میرے قریب کیجئے۔ تو میں نے جیسی ہونٹ قریب کیے تو وہاں پر اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، تو جس کی وجہ سے اس کے بعد میرے ہونٹوں کے اندر یہ مٹھاس پیدا ہو گئی، اور ہر وقت اپنے ہونٹوں کو چوستے تھے، ہر وقت اپنے ہونٹوں کو چوستے تھے، اتنے میٹھے ہونٹ تھے ان کے۔ تو یہ ہیں قرآن کریم کے فضائل۔ جی آپ نے کیا پوچھا؟ قرآن کا مقصد ہے حصول سعادت الدارین، یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا۔